Dear students, Assalamu alaikum. So far we have covered all aspects of sale tax within QuickBooks. اب ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ سیل ٹیکس اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، کیونکہ ہم یہ سارا ٹیکس مختلف گورنمنٹ ایجنسیز کے لیے کلیکٹ کر رہے ہیں. وی آر کلیکٹنگ دا سیل ٹیکس آل ادر ٹیکسز آن بہاف آف ڈفرینٹ گورنمنٹ ایجنسیز. ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور پیریوڈکلی یہ ری ایمبرس کر دیتے ہیں ہم اپنے گورنمنٹ ایجنسیز کو. اور اس پوری چیز کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کا ون آف دا ریزنز از دیٹ وی نو اینڈ کیلکولیٹ دا کریکٹ اماؤنٹ آف سیل ٹیکس وچ ہیز ٹو بی ری ایمبرس ٹو دا گورنمنٹ. اس پوری ایکسرسائز میں ہم نے سیل ٹیکس کیلکولیٹ بھی کر لیا ہے، اس کی رپورٹس بھی بنا لی ہیں، ڈرل ڈاؤن کر کے بھی دیکھ دیا ہے کہ ہم کہاں کہاں کس کس انوائس سے کتنا سیل ٹیکس لے رہے ہیں اور کس کس ایجنسیز کے لیے ہم نے کتنا سیل ٹیکس ڈیڈکٹ کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. یاد رہے کہ ایٹ اے گیون پوائنٹ آف ٹائم وی کین بی کلیکٹنگ آن بہاف آف نمبر آف ایجنسیز. ہم گروپ کی صورت میں بھی سیل ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں اور انڈیویجول کمپنیز کے نام پر بھی سیل ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کمپیوٹر آٹومیٹکلی آپ کا کلیکٹڈ ٹیکس صحیح ایجنسیز کے نام پہ بک کر دیتا ہے. اب ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو کلیکٹڈ سیل ٹیکس ہے ری ایمبرس کرنا ہے اپنی صحیح ایجنسی کو. یاد رہے کہ ہمارے پاس سیل ٹیکس کی جتنی رپورٹس ہیں وہ ایجنسیز وائز، انوائس وائز، کسٹمرز وائز رپورٹ بنا لیتی ہیں اور یہ بھی بتا دیتی ہے کہ کن انوائسز کو ایسی کمپنیوں کے نام ہم نے ایشو کیا ہے جو کہ نان ٹیکس ہے. سو ایٹ اے گیون پوائنٹ آف ٹائم ہماری ٹیکس ایجنسیز آڈٹ کرنے کے لیے صرف اس رپورٹ سے ہی استفادہ کر سکتی ہے، اور اگر وہ آ کے ہمارے پاس فزیکلی آڈٹ کرنا چاہے تو ہمارے پاس انہی رپورٹس کے اندر ڈرل ڈاؤن کی فیسلٹی بھی موجود ہے. جب ہم سیل ٹیکس ان ایجنسیز کو پے کرنا چاہیں گے تو ہمارا سسٹم اس کے لیے چیک بھی جنریٹ کر دیتا ہے. یاد رہے کہ باہر کے ممالک میں یہ بہت کامن طریقہ کار ہے کہ آپ چیک بھی سسٹم سے جنریٹ کروائیں اور ارسال کر دیں اپنی ٹیکس ایجنسی کو. ہمارے پاس آج کل سیل ٹیکس کے مختلف فارم رائج ہیں. ہم وہاں فارم کے اوپر یہ تمام ڈیٹیل لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ چالان اٹیچ کرتے ہیں اس اماؤنٹ کا جو کہ ہم نے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا ہے. پاکستان میں اس وقت رائج طریقہ تھوڑا سا اس سے فرق ضرور ہے، لیکن باہر کے ممالک میں یہ سسٹم اسی طرح ہے جیسے کوئک بکس کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ طریقہ کار ہمارے لیے کارآمد نہیں ہے. ہمارے لیے بھی یہ طریقہ کار بہت کارآمد ہے، کیونکہ ہمارے پاس سیل ٹیکس کی ڈیٹیلڈ انفارمیشن ایک ہی وقت میں بٹن دبانے سے آ جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ سیل ٹیکس کی رپورٹ بنانے کے بعد کس طریقے سے ہم اس کو پے کریں اپنے ان ایجنسیز کو جن کے بہاف پہ ہم نے یہ سیل ٹیکس کلیکٹ کیا ہے. لیٹس گو اوور ٹو کوئک بکس. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیل ٹیکس ایک امپورٹنٹ جز ہے ہمارے کوئک بکس کا. اس کے لیے اس کا آئیکن بھی علیحدہ سے بنایا گیا ہے جس کا نام ہے مینیج سیل ٹیکس. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کے تھرو ایک رپورٹ کریٹ کی تھی اور اس میں ہم نے ساری انفارمیشن جو ٹیکس کے بارے میں ہمارے پاس موجود تھی وہ ہم نے وہاں لکھ دی تھی. یہ رپورٹ سسٹم نے آٹومیٹکلی خود کریٹ کی ہے بیسڈ آن آل انفارمیشن اویلیبل ٹو اٹ ایز پر آل items available to it, all services available to it, and the status of our different clients and customers. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئٹمس آٹومیٹکلی سیل ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگا، جو آئٹم یا پروڈکٹس یا سروسز سیل ٹیکس جن کے اوپر لاگو ہے اس پہ آٹومیٹکلی سیل ٹیکس کٹ گیا ہے، اور جن ایجنسیز کی جتنی پرسنٹیج سے ٹیکسز ہیں ہم نے اس پرسنٹیج سے وہ ٹیکس کلیکٹ کر کے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے. یہ ایز فار ایز اکاؤنٹنگ از کنسرن
is comprehensive and complete. اسی طرح سے جو کمپنیاں نان ٹیکسیبل یا ٹیکس ایگزمپٹ ہیں ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں کٹا ہے، بھلے وہ سروس یا پروڈکٹ ٹیکسیبل ہو تب بھی. اب ہمارے کے پاس یہ ساری انفارمیشن موجود ہے. یہ رپورٹ ہم چاہیں تو پرنٹ کر لیں یا ایکسل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ ہم پہ منحصر ہے. لیکن ہمارے پاس یہ رپورٹ کمپریہنسولی موجود ہے اور اس نے ہمارا تمام کا تمام ٹیکس کلیکٹڈ بھی ہمیں دکھا دیا ہے. اب ہم نے یہ ٹیکس کلیکٹڈ جو ہے وہ مختلف اداروں کو دینا ہے. ہم نے صرف ایک ادارے کو نہیں دینا، یاد رہے یہ ٹیکس کلیکٹڈ ہم نے مختلف اداروں کو دینا ہے جن کے نام اس رپورٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور ان کا اپنا اپنا ٹیکس علیحدہ علیحدہ اس نے کیلکولیٹ کرتی ہے. اب جب یہ ٹیکس کیلکولیٹ ہو چکا ہے، سب تیاری موجود ہے، تو ہم اس کی پیمنٹ کیسے کریں گے؟ اس کی پیمنٹ ہم کرتے ہیں تھرو ایک چیک کے. اگر ہمارے پاس 4 ادارے ہیں جن کو ہم نے سیل ٹیکس جمع کرانا ہے مختلف پرسنٹیج کے اوپر کٹوتی کرنے کے بعد، تو ہمارے پاس 4 چیک آٹومیٹکلی بن جائیں گے، پرووائڈڈ کہ ان کا پیریڈ یہی ہو. اور آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ بھلے آپ ان کا ٹیکس ابھی دیں یا نہ دیں، ان کی ڈیٹیل ضرور پرنٹ کیا کریں منتھلی، تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ میں یہ انفارمیشن رہے. اور یہاں لکھا ہوا ہے پے یور سیل ٹیکس وینڈرز ان کوئک بکس. اب یہ وینڈرز کا نام سے آپ پریشان نہ ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس اینٹیٹی کو، جس آرگنائزیشن کو، جس کمپنی کو بھی ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، بھلے وہ ہمارا وینڈر ہو، یوٹیلیٹی کمپنی ہو یا گورنمنٹ ٹیکس ایجنسی ہو، کوئک بکس میں اسے وینڈر کہا جا سکتا. اسی طرح سے جس سے بھی ہم نے پیسے لینے ہوں اسے ہم کسٹمر کہتے ہیں. تو یہ ٹرمینالوجی ٹپیکل کوئک بکس کی ہے، اکاؤنٹنگ کی نہیں. آئیے اب ہم جا کے ٹیکس جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے اس کو پیمنٹ کا طریقہ دیکھتے ہیں. ٹیکس کی ہم نے رپورٹ دیکھ لی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکس کو ان مختلف اداروں کو، ان مختلف گورنمنٹ ایجنسیز کو کس طرح سے ان کو چیک بنا کے پیمنٹ کرنی ہے. پے سیل ٹیکس. جیسے ہی آپ پے سیل ٹیکس کریں گے تو ہمارے پاس ایک اسکرین آ جائے گی جو ہم سے پوچھے گی کہ یہ بتائیں کہ کب تک آپ نے سیل ٹیکس ادا کرنا ہے. ہمارے پاس جو ڈیٹ آ رہی ہے وہ ہے 31 تاریخ کی، اور ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہم اس تاریخ تک تمام ٹیکس پے کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی ہم نے اسے کلک کیا، ہمارے پاس تمام ایجنسیز اور ان کے اگینسٹ واجب الادا پیمنٹس کی پوری لسٹ آ گئی ہے. یہ ٹک مارک ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اس کی پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جس کی ہم پیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہم اسے کلک کر کے ختم کر سکتے ہیں. اب تھوڑی سی کلیئرنس کے لیے آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ ٹیکس کا نام ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے. وینڈر ونس اگین یہ وہ ایجنسی ہے جس کی خاطر ہم نے یہ ٹیکس کلیکٹ کیا تھا. یہ ڈیو اماؤنٹ ہے جو ہم نے ان کو دینی ہے، اور جو اماؤنٹ پیڈ ہے یہ اس کمپلیٹ اماؤنٹ سے ہم چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کو 537 روپے اگر ہم نے دینے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم اسے 500 روپے دیں گے. یہ ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے. لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی ٹیکس لائبلٹی پوری کیا کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکس پورا ادا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پچھلا بچا ہوا ٹیکس نہیں رہتا اور آپ کو بار بار چیزیں ری کیلکولیٹ نہیں کرنی پڑتی. دوسرا، اگر کوئی پینلٹیز، انٹرسٹ آپ کے اوپر لگے گا تو اس لیے لگے گا کہ آپ نے پورا ٹیکس ادا نہیں کیا. پورا ٹیکس ادا کرنے سے یہ تمام لائبلٹیز آپ کے اوپر سے اتر جاتی ہیں. اور اگر آپ اس پہ پورا ٹیکس ادا کرنا چاہیں تو آپ اپنا کرسر اس کے اوپر لے جائیں اور اس کو ٹک مارک کر دیں. جیسے ہی آپ اس کو ٹک مارک کریں گے اس کی اماؤنٹ بھی آٹومیٹکلی اماؤنٹ پیڈ میں آنی شروع ہو جائے گی. اور ہم نے اپنی تمام لائبلٹیز کو چیک کر لیا ہے، اور ہم یہ تمام لائبلٹیز اپنے ان تمام ایجنسیز کو ایز پر دا فگرز کوٹڈ ان فرنٹ آف دیم ہم پے کرنے کے لیے تیار. جیسے کہ ہمارا یہ ساری چیزیں تیار ہو گئیں، ہم اگر اسے ریویو کرنا چاہیں تو اس سلیکشن کو کلیئر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم یہ سلیکشن فائنل سمجھتے ہیں. اب ہمارے پاس یہ تمام پیمنٹس اگینسٹ آل ہیڈس اینڈ اگینسٹ آل آر ایجنسیز از ریڈی اینڈ
checks are ready to be printed. کیسے کریں گے ہم کہیں گے OK. When we click OK, a pop-up appears which says that our accounts with all these tax agencies is already paid in advance. ہم نے ان کو پہلے ہی زیادہ پیسے دیے ہوئے ہیں تو ہمیں مزید پیسے ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹیکس کے لیے چیک بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو پہلی ہم نے پیمنٹ کی ہوئی ہے. لیکن ہم فار دا پرپس کہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ کرنا کیا ہے، ہم ایک ایجنسی کو دیکھتے ہیں جسے ہمیں صرف چند پیسے دینے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے پاس ہمارے کچھ نہ کچھ اکاؤنٹ میں پیسے ہوں تاکہ اسے لگے کہ اس کے بہاف پہ ہم پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں، اور سبسیکوینٹ جتنے بھی ہمارے سیل ٹیکس کی ریٹرنز جائیں گی اس میں یہ پیسے آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہوتے چلے جائیں گے. تو ہم اس کو فی الحال 1000 روپے ایڈوانس کے طور پہ دے رہے ہیں، اور اسی طرح سے جس کے پاس ہمارے صرف 75 روپے جانے تھے ادھر بھی ہم ایڈوانس کے طور پہ 75 کی جگہ 1000 روپیز بھیج رہے ہیں. اب ہم اس کو پرنٹ کرتے ہیں. اب ہمارے پاس 2 چیک پرنٹ ہو گئے ہیں 2 مختلف ایجنسیز کے لیے. آئیے چیک کرتے ہیں کہ یہ چیک کہاں اویلیبل ہے. ہم نے اب رائٹ چیک نہیں کرنا کیونکہ یہ ہم نے پہلے ہی کر دیا ہے. جیسے ہی ہم نے یہ پروسیس کیا چیک بن گیا ہے. پرنٹ چیک پہ آئیں گے تو ہمارے پاس وہ تمام ایجنسیز جس کو ہم نے ٹک مارک کیا تھا اور اماؤنٹس دی تھیں وہ ہماری اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. جیسے ہی ہم اوکے کریں گے ان تمام کے چیکس کریٹ ہو جائیں گے. اب یاد رہے کہ باہر ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ بلینک چیک بکس کمپنیوں کے پاس موجود ہوتی ہے، اور جب بھی انہوں نے کسی آرگنائزیشن کو یا کسی بھی اپنے وینڈر کو چیک دینا ہوتا ہے تو وہ چیک پرنٹر میں ڈالتے ہیں اور ایز پر ریکوائرمنٹ وہ چیک پرنٹ ہو جاتا ہے. صرف اور صرف انہیں یہ چوز کرنا ہے کہ کون سے اکاؤنٹ سے اور کون سے بینک سے یہ چیک پرنٹ ہونا ہے. آپ کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے کہ آپ بتائیں کون سے بینک اور کون سے اکاؤنٹ سے یہ چیک پرنٹ ہونا ہے، جو ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہمارا یہ چیکنگ اکاؤنٹ ہے. اب یہ تمام چیزیں ریڈی ہیں. اب ہم نے صرف اور صرف اس چیکس کے بلینک ڈالنے اپنے پرنٹر میں اینڈ وی آر ریڈی ٹو گو. جیسے ہی ہم اوکے کرتے ہیں ہمارے پاس پرنٹ اسکرین آ جاتی ہے اور وہ ہم سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ کا کس اسٹائل کا چیک یہاں موجود ہے. آپ نے وہ اسٹائل چیک کرنا ہے. یہ آپ کا بینک بتائے گا کہ آپ کو جو اس نے چیک کے بلینکس دیے ہوئے ہیں نمبر جو ہیں ان کا اسٹائل کون سا ہے، اس کے حساب سے آپ نے یہاں چوز کرنا ہے اور آپ نے پرنٹ کا بٹن دبانا ہے اور آپ کے پاس 3 ایجنسیز کی چیکس آٹومیٹکلی پرنٹ ہو کے آ جائیں گے. اس کے بیچ میں کاربن کاپی ہوتی ہے. ایک چیک آپ نے ارسال کر دینا ہے، دوسرا چیک آپ نے اپنے ریکارڈ میں رکھ لینا ہے، اور یہ آپ کا ری ایمبرسمنٹ آف سیل ٹیکس کا ایک بڑا مرحلہ دیٹ از پیئنگ یور ٹیکس کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ کے پاس بھی ریکارڈ آ گیا ہے اینڈ یور لائبلٹی ہیز آلسو ڈیکریزڈ. So in conclusion, now you see how you can utilize the reports of sale tax collection and how you can generate check for your different agencies based on the tax collected. And as I have told you before, that it is advisable. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا پوری ٹیکس لائبلٹی ایک وقت میں ضرور ادا کیا کریں. That's all for today. Thank you.